بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاسمی یوٹیوب چینل، میں ہوں کوثر قائم خانی اور آج دو اہم موضوعات کے ساتھ آپ سے تبادلہ خیال کریں گے. ایک تو روٹین میں جو معاشی اشاریے ہیں پاکستان کے اور اس وز پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور بین الاقوامی بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ اس خطے میں، اور دوسرا اہم ایشو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تقدیر بدلنے جا رہا ہے، جو دنیا کی نئی سمت متعین کرے گا کہ آگے چل کے پوری دنیا کیسی نظر آئے گی. اس پہ جو روایتی پرانا 100 سال سے جو ویسٹ پاور کا زور چل رہا ہے اور اب یونی پار کے طور پہ امریکہ ایک واحد قوت تھی، وہ ڈھلتی جا رہی ہے اور نئی قوتیں ایمرج ہو رہی ہیں، اور اس کو کیا شیپ اختیار کرے گی؟ کیا پرانے امریکی قوت دنیا کو لیڈ کرے گی، یا جو چائنا ایک اکنامک ایمرجنگ پار کے طور پہ سامنے آ رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک BRI پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں کھربوں ڈالر اس نے انویسٹ کیے ہیں. تو وہ ایک نئی دنیا کی شکل میں ایک نیا ماڈل دنیا کو پیش کیا جائے گا. تو کون سروائیو کرتا ہے، کون فیوچر لیڈر ہوگا ورلڈ کا، اس کا راستہ وہ جاتا ہے افغانستان اور پاکستان کے تھرو. تو اگر میں بڑا عام لفظ میں کہوں کہ گیٹ وے ٹو پراسپیرٹی اگر ہے تو وہ افغانستان کے تھرو ہے. تو آج افغانستان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے میں پہلے آنا چاہوں گا کہ پورا ہفتہ ہم نے دیکھا مارکیٹ زگ زیگ پوزیشن میں رہی. ایک انسرٹنٹی، ایک پازیٹیو گروتھ کے بعد اس پچھلے ہفتے میں ہم نے انسرٹنٹی دیکھی. زیادہ تر ہفتے کے اندر مارکیٹ نیگیٹو زون میں رہی. ایک دن جو کہ جمعرات کا دن بہت مہینوں بعد اتنی تیزی نظر آئی اور مومنٹم بہت سینٹیمنٹ پازیٹیو تھے، اور مارکیٹ 800 پوائنٹ پلس بند ہوئی ایک دن کے اندر 100 انڈیکس. اور پھر اگلے ہی دن یعنی کہ کل ہم نے دیکھا جو ہفتے کا کلوزنگ ڈے تھا، اس دن مارکیٹ نیگیٹو کھلی. حالانکہ اتنے کنٹینیوس پازیٹیو مومنٹم کے ساتھ جب مارکیٹ نے جمعرات کو پازیٹیو ٹون دکھائی ہے تو شروع سے ہی نیگیٹیوٹی، اور پھر وہ سسٹین ہوئی پورے دن نیگیٹیوٹی. یہ ایک تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ پریشان کن، یا انویسٹرز کی میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں واضح نظر آتی ہیں کہ انویسٹرز تھوڑا کنفیوز ہے ملکی حالات کے حوالے سے، بین الاقوامی حالات کے حوالے سے، اور جو افغانستان کی صورت ہے. اسی لیے میں نے یہ سبجیکٹ آج کے دن رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ کی طرف سے موومنٹ ہے، ایک ہاتھی ہے جو گر رہا ہے، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا. تو لوگوں کا اعتماد ابھی بحال نہیں ہوا، اور اس کے اندر ایکسپرٹ، اینالسٹ، ریسرچرز، ان کا کام ہے کہ صحیح پکچر پینٹ کریں اور صحیح ویژن کے ساتھ بات کریں. ماں سوائے اس کے کہ ایک دھمکی آمیز بات آ جاتی ہے تو خوف پھیلا دیتے ہیں، دوسرے دن کوئی اچھی بات آ جاتی ہے تو خوشیوں کے ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ریسرچر کا کام نہیں ہے. عام آدمی اس طرح سے سوچتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے. ایکسپرٹ جب یہ اپروچ لیتا ہے کہ ایک ٹیلی فون کال آ گئی تو پوری 22 کروڑ عوام کو پریشان میں مبتلا کر دیں، اور دوسرے دن کوئی سلام دعا ہو جائے تو خوشیوں کے شادیانے بجانے لگ جائیں، یہ ایکسپرٹس کا کام نہیں ہے. تو اسی لیے میں آج یہ دو ٹاپک میں نے چنے اسی لیے ہیں. تو کل جو مارکیٹ پورا دن نیگیٹو زون میں رہی اور آخر میں 489 پوائنٹ مائنس کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 47,663 کے اوپر بند ہوا. اور وجہ کوئی ایسی بظاہر نظر نہیں آئی، ماں سوائے اس کے کہ تھوڑی بجلی کے ریٹس بڑھے ہیں جو کہ انڈسٹری کے اوپر ڈیفینیٹلی افیکٹ ڈالتے ہیں، لیکن وہ کوئی کل کی خبر نہیں ہے، وہ پرانی خبر تھی. اس کو کل وجہ بنانا کوئی جواز بنتا نہیں ہے. اینی ہاؤ ابھی رزلٹ کا سیزن شروع ہو رہا ہے. کوارٹرلی رزلٹ آئیں گے کچھ کمپنیز کے، بلکہ زیادہ تر کے اینول رزلٹ آئیں گے. تو وہ ڈائریکشن طے کرے گی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کہ مارکیٹ نے کیا سمت اختیار کرنی ہے
اور رزلٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ اگلے ماہ 1.5 ماہ تک یہ رزلٹ کا سلسلہ چلے گا اور مارکیٹ اپنی ڈائریکشن اسی حساب سے طے کرے گی. پلس جو سی پیک کے حوالے سے بی آر آئی کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر کیا وہ رخ اختیار کرتے ہیں وہ بھی ایک مثبت یا منفی اثر ڈالے گا ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اوپر. تو اس پیرائے کے اندر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اہم ایشو ہے پوری دنیا کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے. ایک تاثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ دیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں آج تک کوئی بیرونی قوتیں حکومت نہیں کر پائی. یہ تاثر ایک تو تاریخ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سچائی پر مبنی نہیں ہے. افغانستان ہمیشہ لینڈ آف ٹرموائل رہا ہے. اگر ہم ویسے تو یہ ہزاروں سال سے یہ خطہ اسی طرح کی سچویشن دوچار رہا ہے. اگر ہم جائیں 3000 سال پہلے الیگزینڈر دا گریٹ جس کو ہم کہتے ہیں سکندر اعظم عرف عام میں اور باقی جتنے بھی حملہ آور ہیں یہ آپ سب کو میں کیونکہ نئی نسل ہے ہمارے اتفاق سے سلیبس بھی چینج ہو گئے. ہم نے زیادہ انگلش میڈیم کی وجہ سے ہم تاریخ بھی پڑھتے ہیں تو انگریزوں کی تاریخ پڑھتے ہیں. اپنے خطے کی تاریخ سے ہماری نوجوان نسل وہ اتنی زیادہ واقف نہیں ہے. تو یہ اہم نقطہ میں بتا دوں کہ ہزاروں سال سے یہ جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا بالخصوص یہ ایک بہت قیمتی خطہ ہزاروں سال رہا ہے. اسے جب انگریز بھی یہاں آیا تو اس لیے آیا کہ یہ اس دور میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. پوری دنیا کی معیشت کا 23% GDP جو تھا وہ صرف ہمارا ساؤتھ ایشیا جنریٹ کرتا تھا. یہ اتنا اہم خطہ تھا اور یہ ہزاروں سال سے اسی طرح سے ہے. پرانی اگر آپ سویلائزیشن دیکھیں اس کے بھی 5000 سال پہلے مہر گڑھ، موہنجو داڑو، ہڑپا اور اب نئی سائٹس ریکور ہوئی ہیں 7000 8000 10000 سال 7500 سال تک کی تو سائٹ ڈسکور ہو گئی ہیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. وہ سب یہاں پر ہیں دنیا کے اب تک قدیم ترین آبادی جو سویلائزیشن انرتھ ہوئی ہے وہ اس خطے سے تعلق رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بیرونی حملہ آور لگاتار بغیر کسی وقفے کے اس خطے میں آتے رہے ہیں اور بدقسمتی سے ان کا جو رستہ ہے وہ خیبر پاس یعنی کہ افغانستان اور افغانستان سے ہو کر خیبر پاس سے ہو کر ہمارے موجودہ خیبر پختونخوا پنجاب اور پھر ڈاؤن سینٹرل انڈیا تک یہ حملہ آور آتے رہیں اور تسلسل کے ساتھ آتے رہیں. اس میں خواہ سکندر اعظم ہو، بربر ہوں، ازبکس ہوں، چیچنز ہوں، آٹومنز ہوں، جتنے بھی حملہ آور ہیں وہ صرف سب یہاں سے آئے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان کبھی بھی سیٹلڈ خطہ نہیں رہا. اس کی اکانومی چلتی ہی حملوں سے جنگوں سے رہی ہے. یہ پیچھے سے حملہ آور آتے تھے، پہلے افغانستان پہ قابض ہوتے تھے، پھر یہ افغانستان کے جو آباد لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لشکر میں شامل کرتے تھے، کسی نہ کسی صورت میں غلام بنا کر یا قید کر کر یا انہیں کوئی عہدہ دے کر، دونوں صورتوں میں، اور انہیں لے کر آگے جاتے تھے اور پھر اس خطے پر آتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے. آرین سے شروع ہو جائیں جو کہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. آرینز بھی سب وہیں سے آئے ہیں، سینٹرل ایشیا سے آئے اور آج تک قابض ہیں. انڈیا کے اندر جو ہم ایک سسٹم دیکھتے ہیں ہندوازم کا، وہ آریہ ہیں جو باہر سے حملہ آور ہوئے، جنہوں نے یہاں کی پرانی سویلائزیشنز پر حملے کیے، جو میں آپ کو موہنجو داڑو یا مہر گڑھ یا ہڑپا یا ابھی جو نئی سائٹ ڈسکور ہوئی ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تو یہ سب باہر سے آئے، انہوں نے ایک نیا نظام دیا، نیا ہندو مذہب تشکیل دیا جس میں اپنی مناپلی رکھی، اور جو اصل یہاں کے رہنے والے تھے، اس خطے کے رہنے والے تھے، جو ڈریوڈینس کہلاتے ہیں، ان کو غلام بنا کر آج بھی نچلی ذات میں تصور کیے جاتے ہیں. نہ ان کو ان کے مندروں میں جانے کی اجازت ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی اجازت ہے. شودر جس کو عام زبان میں
اور آج کل اسے دلت کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر، ہمارے یہاں بھی، پاکستان کے اندر بھی یہ جو ڈریوڈینز ہیں، جو پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ آباد ہیں کولی، بھیل، دراوڑ کی شکل میں۔ تو یہ تو ہے جنرل بیک گراؤنڈ۔ تو افغانستان کے حوالے سے جب ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس پہ کبھی کوئی بیرونی قوت نہیں رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا تاریخ کا منہ موڑنے کی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ افغانستان ایک بڑا پرائم اعزاز ہے اس کو، کہ اس نے 3 حالیہ تاریخ کے اندر، اگر ہم دیکھیں گزشتہ 100-125 سال کے اندر، دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں، 3 طاقتوں کو شکست دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ افغانستان کی اہمیت کیوں ہے۔ اہمیت کا اندازہ آپ اس لیے کر لیں کہ یہ، جیسے میں نے کہا، یہ سنہری خطہ ہے۔ اس خطے نے ہزاروں سال پوری دنیا کی معیشت چلائی ہے، سب سے زیادہ خوشحال خطہ رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری آپس کی جنگوں کی وجہ سے ہم بدحالی کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو یورپ نے ٹیک اوور کر لیا، اور یہ کوئی زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 200-300 سال کی باتیں ہیں۔ ہزاروں سال میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ خطہ تھا جو پوری دنیا کی حوالے سے ایک آئیڈیل خطہ کہلاتا تھا۔ افغانستان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی اہم ہے جو ہزاروں سال پہلے رہی ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر لوکل افغان حکومت جو اسٹیبلش ہوئی ہے، وہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے، 250 سال پرانی بات ہے، جب 18ویں صدی کے اندر آ کر یہاں پر ہوتک ڈائنیسٹی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد درانی جو ٹرائب تھے پشتون، یہ دونوں پشتون ٹرائب ہیں جو لوکل ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں سے ایرینز آئے، الیگزینڈر آیا، منگولز آئے، ازبکس آئے، تاتاری آئے، سب آئے، اور وہ وہاں پر افغانستان میں اپنے قدم جماتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ 18ویں صدی سے قبل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر کبھی بھی افغانستان کی اپنی حکومت نہیں رہی، یا وہ پرشین امپائر کے زیر سایہ رہتے تھے، یا انڈین امپائر جو دہلی سے رول کرتی تھی۔ منگولز کو لے لیں، مغلز کو لے لیں، آپ جو غلامان کا دور ہے وہ لے لیں، تو یہ ہمیشہ یا دہلی کی حکمرانی ہوتی تھی یا کچھ حصے کے اوپر پرشین امپائر کی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے کہ رشین انفلوئنس بھی آ جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ برٹشرز جو افغانستان میں گئے تھے وہ رشین انفلوئنس کو روکنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ بڑا قیمتی خطہ ہے، معدنیات بہت ہیں۔ اس دور میں اتنی انڈسٹریلائزیشن کی نہیں تھی، لیکن جب برٹشرز نے انڈسٹریلائزیشن دنیا کو متعارف کرائی تو وہاں پر یہ منرلز کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروعات ہوتی ہے 18ویں صدی کے اندر، کہ سب سے پہلے ہوتک ڈائنیسٹی جو پشتون اسپیکنگ تھے انہوں نے قدم جمائے، لیکن ان کا دورانیہ بہت بریف کم تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1747 کے اندر احمد شاہ درانی، جو بڑا مشہور احمد شاہ ابدالی کے نام سے بھی ہے، انہوں نے بنیاد رکھی درانی ڈائنیسٹی کی، اور یہ 1747 سے لے کر اور 1842 تک اس خطے پر، خالی افغانستان پہ نہیں، یہ ان کا رین جو چلتا تھا وہ دہلی تک۔ دہلی میں آپ یہ سمجھ لیں مغل حکمراں نام کے تھے، ورنہ تقریباً ہمارا موجودہ پاکستان، کشمیر، پارٹ آف ایران، اور کسی حد تک ترکمانستان اور تاجکستان کے خطے پر بھی احمد شاہ ابدالی کے دور میں اور ابدالی ڈائنیسٹی کے دور میں ان پہ حکمرانی رہی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مراٹھا، اور پھر تیسری پانی پت کی جنگ ہوئی 1761 کے اندر، جس میں مراٹھوں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو گیا تھا، اور مغلوں کو انہوں نے محدود کر دیا تھا دہلی تک۔ تو مراٹھوں کے خلاف 1761 میں ایک جنگ لڑی گئی، اور احمد شاہ ابدالی نے وہ فوج کی کمان کی اور مراٹھوں کو شکست دی۔ وہ شکست تو دی، لیکن اسی دور میں ناردرن افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان کی طرف سے وہاں پر بغاوتیں ہونی شروع ہوئی، اور یہاں پر احمد شاہ ابدالی کو بھی بہت نقصان ہوا، تو وہاں سے وہ کمزور ہونا بھی شروع ہوئے۔
یہی پیریڈ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مغل امپائر ڈکلائن پہ تھی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کا دور جو طاقت کا زور تھا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ایک پپٹ سے حکمرانی کا دور دیکھتے ہیں مغلوں کا آخر تک۔ یہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ابدالی کی کمزوری کی وجہ سے سکھزم مضبوط ہوا، اور پھر رنجیت سنگھ نے پنجاب اور کشمیر اس پہ قبضہ کیا اپ ٹو خیبر پاس تک، اور وہ پھر ایک انگریزوں کے آنے تک وہ سکھوں کی حکمرانی رہی، انڈین پنجاب پر بھی، اور ہمارے پنجاب پر، کشمیر پر، اور موجودہ KPK پر۔ یہ ایک جنرل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ 20 سال طویل ترین جنگ اس نے لڑی ہے۔ یہ جنرل میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دیا ہے۔ ہم اگر اس میں تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دوں چند منٹ کے لیے، کہ جب مسلمانوں نے دہلی میں حکمرانی کی، قطب الدین ایبک نے زیر سایہ شہاب الدین غوری کے، تو غلامان کی حکومت یہاں قائم کی۔ شہاب الدین غوری نے خود آ کر یہاں پر کبھی بھی وہ فتح کرنے کے بعد واپس چلا گیا، قطب الدین ایبک کو یہاں پر حکمراں بنا گیا، اور پھر کئی سو سال تک ہم دیکھتے ہیں کہ غوری خاندان کی جو غلام تھے وہ دہلی پہ حکمرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خلجی آئے، تغلق آئے، لودھی آئے، بیچ میں ایک سید برادران کا بھی ایک پیریڈ گزرا ہے۔ تو یہ سب کمانڈ ہوتی تھی اور آشیرواد ہوتی تھی غوری خاندان سے، جو کہ افغانستان کا حصہ ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں محمود غزنوی کی اور شہاب الدین غوری کی، یہ بہت بڑے واریر تھے، بہت بڑا تاریخ کے اندر نام ہے۔ کہنے کو وہ ضرور غزنی اور غور کے رہنے والے تھے، لیکن وہ ترک النسل تھے۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ان کا بھی دور ہے۔ اصل وہ آٹومن امپائر کی جو ایکسپینشن تھی، اور ایک وقت میں آٹومن امپائر دنیا کی واحد سب سے بڑی قوت تھی، اسی دور میں اگر آٹومن امپائر کمزور ہوئی ہے تو اس دور کے اندر دوسری بڑی جو قوت تھی وہ یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے، وہ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، کسی اور غیر مسلم نے چیلنج نہیں کیا تھا۔ یہ دو بڑی، یہ بھی اسلامی ریاستی کہلاتی تھیں، لیکن آٹومن امپائر سے ہٹ کے تھی، اور انہوں نے یہ دوسری بڑی قوت تھی آٹومن امپائر کے بعد۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغلوں کا دور آتا ہے، تو مغل بھی بابر بادشاہ نے ابتدا کی مغل دور کی، اور وہ بھی بدخشاں اور سینٹرل ایشیا سے آیا تھا، افغانستان کا نہیں تھا، اور انہوں نے وہیں پر حکومت کی، افغانستان کو اپنے زیر سایہ رکھا، اور دہلی کے زیادہ تر عرصے کے اندر مغلوں کے دور میں افغانستان پر دہلی کا راج چلتا تھا۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ، بیچ کے اندر ایک لل پیریڈ آیا جس میں شیر شاہ سوری جو کہ افغان النسل تھا، پشتون تھا، اس نے 1540 سے 1556 تک حکمرانی کی سوری خاندان نے۔ تو وہ اصل پشتون اسپیکنگ تھا، اور بہار سے اس نے دہلی پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر اس خطے کی نقشے بھی چینج کیے، نئی روڈ، بڑی ترقی کی اس بہت کم قلیل عرصے کے اندر۔ تو بہت شاندار اس کا، لیکن اس کے بعد اس نے بابر کے بیٹے ہمایوں کو جب یہاں سے بھگایا، ہمایوں در بدر پھرتا رہا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک اہمیت افغانستان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پرشیا کی ہمیشہ نظر رہی ہے افغانستان کے اوپر، جو موجودہ ایران سے رول کیا جاتا تھا۔ تو ہمایوں کو جب ایران نے سپورٹ کرنے کی، پرشیا نے سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا، تو اس شرط پہ کیا کہ قندھار ہمایوں اگر دہلی واپس لیتا ہے، ہم آپ کو مدد کریں گے افغانستان پہ کنٹرول کرنے کی، لیکن آپ کو قندھار ہمیں سپرد کرنا ہوگا، اور جس کو تسلیم کیا ہمایوں نے۔ تو یہ ایک جنرل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس اہمیت کے پیش نظر، جیسے میں نے کہا کہ گیٹ وے ٹو پراسپیرٹی افغانستان ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ آج بھی وہ لنک کرتا ہے وایا پاکستان سینٹرل ایشیا کو اور ایشیا کو، موجودہ ایشیا کو، اور پھر گلف کو، اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں تو آگے جا کے یہ پوری یورپ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر چائنا نے، جب امریکہ پچھلے 20 سال سے دنیا بھر کے اندر جنگیں لڑ رہا تھا، تو چائنا نے BRI شروع کی، اور ابھی تقریباً 140 ممالک اس کا حصہ ہے۔ تو زیادہ تر دنیا، امریکہ
جہاں لوز کر رہا تھا چائنا ترقی کر رہا تھا، اور آج چائنا ایک اکنامک پاور کے طور پہ آ گیا، اور امریکہ بدترین شکست کے ساتھ اسے واپس جانا پڑا اور رات کی تاریکی میں جانا پڑا۔ یہ وڈرال ایک آپریشن ہے فوج کا، وہ جو بہت اچھے طریقے سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ بغیر اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیے رات کی تاریکی میں بھاگتے ہیں تو یہ شکست کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اور جو امریکی صدر نے ابھی پریس کانفرنس کی، اور عام صحافیوں کے وہ سوالات پہ پریشان بھی تھے اور غصہ بھی ہو رہے تھے، اور اپنی کامیابی کا اعلان بھی کر رہے تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی لاجیکل سپورٹ نہیں تھی اپنے بیان کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ پریشانی ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں، جب ہمارے پرائم منسٹر نے ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ کہا تو ہمارے ایکسپرٹ انالسٹ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ تو میں نے آپ کو یاد دلا دوں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو طے کرے گا کہ اگلی حکمرانی دنیا پر کون کرے گا، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ امریکی فارن منسٹر نے پاکستان سے رابطہ بھی کیا ہے، اور ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ بہت مثبت ہیں اور ہماری لائن پر ہیں۔ اب زیادہ تر حصے کے اندر افغانستان میں طالبان نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ مزید یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر پھر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن اہمیت آپ سمجھ لیجئے کہ اب یہ سی پیک اور آر پیک جو رشیا بھی اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے، ترکی، ایران، پاکستان، یہ خطہ تقریباً اس چائنیز لائن کے اوپر ہے، اور یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ دنیا کے اندر ایک ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہے، اور دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں میجورٹی وہ اس خطے میں رہتے ہیں، اور چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک بہت پراسپرس اس خطے کا فیوچر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالی وی ول پریویل اینڈ پریویل ان ویری گڈ کنڈیشن وتھ تابناک فیوچر کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔